حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر قرآن پاک میں ایک مکمل سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، آج ہم ان کا ذکر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن پاک کی سورۃ لقمان آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں سے رہا۔ مشہور مورخ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب یہ ہے، لقمان بن ناؤر یا باؤر بن ناہور بن طارق۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، جبکہ مفسر مقاتل نے کہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ کے فرزند تھے۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم حاصل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی ہونے میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ آپ حکیم تھے، نبی نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں تھے، بلکہ وہ غور و فکر کرنے والے اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت تھی اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ دوپہر میں سوتے ہوئے انہیں ندا کی گئی، اے لقمان، اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ تم عدل اور انصاف قائم کرو۔ انہوں نے ندا کا جواب دیتے ہوئے عرض کی، اگر تو مجھے اختیار کا حق ہے تو میں عافیت کو قبول کروں گا اور اس آزمائش سے بچوں گا، اور اگر منصب خلافت سنبھالنے کے متعلق قطعی حکم ہے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم پر بھروسہ ہے کہ وہ مجھے غلطی سے بچا لے گا۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر مشتمل احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوڈانیوں کے 4 سردار ہیں، پہلے حضرت لقمان حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت موہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوڈانیوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ ان میں سے 3 حضرات اہل جنت کے سرداروں میں سے ہیں، حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں، جن میں سے درج ذیل یہ ہیں کہ حکمت عقل اور فہم کو کہتے ہیں۔ حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے۔ حکمت معرفت اور کاموں میں پختگی کو کہتے ہیں۔ حکمت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جس کے دل میں رکھتا ہے، یہ اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ اس کے آگے حضرت لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو کی ہوئی نصیحت کا ذکر اگلی آیات میں ملتا ہے سورہ لقمان میں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام انم تھا، اور ایک قول کے مطابق اشکم تھا۔ انسان کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسرے کی تکمیل کرے، تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، کیونکہ اس میں جو عبادت کا مستحق نہیں، اسے مستحق کے عبادت کے برابر قرار دینا اور عبادت کو اس کے محل کے خلاف رکھنا ہے، اور یہ دونوں باتیں عظیم ظلم ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے بڑے پتھر، لوہا اور ہر وزنی چیز اٹھائی ہے، لیکن میں نے برے پڑوسی سے بھاری کوئی چیز نہیں اٹھائی۔ میں نے ہر کڑواہٹ دیکھی ہے، مگر فقر سے زیادہ کڑوی چیز نہیں دیکھی۔ اے میرے بیٹے، جاہل کو قاصد بنا کر نہ بھیج، اگر تو کسی صاحب حکمت کو نہ پائے تو اپنا قاصد خود بن جا۔ اے میرے بیٹے، جنازوں میں حاضر ہوا کر اور شادیوں میں نہ جایا کر،
کیونکہ جنازے تجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور شادی تجھے دنیا کی خواہش دلاتی ہے۔ اے میرے بیٹے، سیر پر سیر ہو کر نہ کھا۔ اگر تو اس کھانے کو کتے کے سامنے پھینک دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تو خود اسے کھائے۔ اے میرے بیٹے، اتنا میٹھا بھی نہ بن کہ تجھے نگل لیا جائے، اور نہ اتنا کڑوا ہو جا کہ تجھے باہر پھینک دیا جائے۔ مزید اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بیٹے، اگر برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو تو پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا اور خبردار ہے۔ اس آیت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جو کہا وہ قول ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، یعنی اتنی چھوٹی ہو، چاہے وہ کتنی ہی پوشیدہ ہو، جیسے پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں، لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ضرور حاضر کر دے گا اور اس کا حساب فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر باریکی کو جاننے والا اور اس سے خبردار ہے، اور اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اس شان کو پہچان لے تو وہ برائی کرنے سے ضرور ڈرے گا۔ اگلی آیت میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو مزید نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ذکر ہوا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو عقائد کے حوالے سے نصیحت کی، اور یہاں ان کی وہ نصیحت ذکر کی گئی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ظاہری اعمال کے حوالے سے کی، جس کا تعلق اپنی اور دوسروں کی اصلاح سے ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ جو کہ کامل ترین عبادت ہے، اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے اور انہیں بری بات سے منع کر، اور یہ کام کرنے کی وجہ سے تم پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ وہ کام ہیں جنہیں کرنا لازم ہے۔ مزید فرمایا، ترجمہ، اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا اور تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ یہاں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نصیحت ذکر کی جا رہی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو باطنی اعمال کے حوالے سے فرمائی۔ چنانچہ فرمایا، اے میرے بیٹے، جب آدمی بات کرے تو تکبر والوں کی طرح انہیں حقیر جان کر ان کی طرف سے رخ پھیر لینے والا طریقہ اختیار نہ کرنا، بلکہ مالدار اور فقیر سبھی کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا، اور زمین پر اکڑتے ہوئے نہ چلنا، بے شک اکڑنے والا اور تکبر کرنے والا کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے مزید فرمایا، اے میرے بیٹے، جب تم چلنے لگو تو نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت سست، کیونکہ یہ دونوں باتیں مذموم ہیں۔ ایک میں تکبر کی جھلک ہے اور ایک میں چھچھورا پن ہے، بلکہ تم درمیانی چال چلو، نیز شور کرنے اور چیخنے چلانے سے احتراز کرو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ مقصود یہ ہے کہ شور مچانا اور آواز بلند کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اور اس میں کچھ فضیلت نہیں، جیسے گدھے کی آواز کے بلند ہونے کے باوجود مکروہ اور وحشت انگیز ہوتی ہے۔ یہ چند نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نازل کی، جو قیامت تک کے مسلمان جس کی تلاوت کرتے رہیں گے، اور ہمارے لیے یہ سبق اللہ تعالیٰ کو حضرت لقمان علیہ السلام کے اقوال اتنے پسند آئے کہ انہوں نے رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے ان کی تلاوت لازم فرما دی۔ اس کے علاوہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند حکمت امیز کلمات میں یہاں پر ذکر کروں گی، ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں پر وہ چیز دراز ہو گئی ہے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، حالانکہ وہ آخرت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ بے شک دنیا پیٹھ پھیر رہی ہے تاکہ وہ چلی جائے، اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور وہ گھر جس کی طرف تم جا رہے ہو اس سے زیادہ قریب ہے جس سے تم نکل رہے ہو۔ آپ نے مزید فرمایا، علماء کے ساتھ لازمی طور پر بیٹھا کرو اور حکمت والوں کا کلام سنا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے نور سے مردہ دل کو اسی طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کے قطروں سے۔ آپ کا فرمان ہے کہ تم اس مرغے سے زیادہ عاجز نہ ہو جاؤ جو صبح سویرے آواز لگاتا ہے جبکہ تم اپنے بستر پر سو رہے ہوتے ہو۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔